السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرے ساتھ ہے ناجیہ بیگ، اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، یقین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیر خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیر خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں۔ ناظرین، میرا خیال ہے کہ یہ سیانے بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ انسان شادی کے بعد ایک ذمہ دار شخص ہو جاتا ہے، چونکہ شادی کے بعد گھر میں جو بھی وعدہ کاٹا ہوتا ہے بیوی یہی کہتی ہے کہ تم ذمہ دار ہو۔ ہر چیز کی ذمہ داری خامد پہ ڈال دیتی ہے، صرف ایک چیز کی ذمہ داری وہ اپنے آپ پہ لیتی ہے، وہ بھی جب بچوں کا رزلٹ آئے اور اگر وہ صحیح نمبروں میں پاس ہو۔ اللہ نہ کرے ان کے رزلٹ میں بھی اگر وعدہ کاٹا ہو جائے تو بیوی یہی کہہ رہی ہوتی ہے بالا نے پیو تو ہی جانا ہی نا، حالانکہ پیو نے چنگا بڑا رکشا لگوا کے دیا ہوتا ہے، بچے اس پہ جاتے ہیں، مگر نہیں، وہ کہتی ہے جی اب تو چلے گئے۔ میرا خیال ہے کہ بچوں کو چاہیے کہ یہ جو وعدے کاٹے والے کام ہیں نا، یہ کٹ کیا کریں، شرارتیں چھرورتیں کٹ کریں، تاکہ ابے کی بےزتی میں کوئی کمی محسوس کی جائے کرو۔ مجھے بڑا ترس آتا ہے بعض اوقات تم پہ یار۔ ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ہتھے بھی اب نسخہ کیمیائی آ گیا ہے گھر میں عزت بڑھانے کا۔ واقعی کیا ہے؟ جی ہاں، میرے ایک دوست نے مجھے بتایا، کامران شیخ نے، اس نے کہا آئیے میں جس طرح عزت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں نا، تم میرے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دو۔ اچھا، میں کیا اچھا کام ہی بتاؤ یہ کیا کر رہے ہو تم آج کل؟ کہتا ہے شہزادیہ میں نے ساری زندگی شادی کے بعد گھر کے جو چھوٹے چھوٹے فیصلے ہیں نا وہ تمہاری بھابھی کے ذمہ ڈال دیے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے فیصلے ہیں وہ گھر میں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا جی، چھوٹے چھوٹے فیصلے جو بھابھی کے ذمہ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ کہتا یہی کہ میری تنخواہ جو ہے وہ کس بینک میں جمع ہوگی، پھر بچے کس سکول میں داخل ہوں گے، پھر اپنا برتن کر کے کون دھوئے گا آج، پھر صفائی گھر کی کون کرے گا۔ کہتا ہے یہ ساری چیزیں میری بیوی بتاتی ہے۔ اچھا، میں نے کہا یار یہ تو میری بیوی بھی بتاتی ہے، بڑے فیصلے جو تم کرتے ہو وہ بھی مجھے بتاؤ نا، میں تو وہ کیا کروں اپنے گھر میں۔ کہتا ہے وہ بڑے فیصلے جو میں بتاتا ہوں وہ ہوتے ہیں کہ افغانستان سے امریکہ کی فوجیں کب واپس جائیں گی، اسرائیل کے معاشی بحران کی وجوہات کیا ہے، انڈیا کے الیکشن میں آئندہ کس کی حکومت بنے گی، یہ سارے فیصلے میں بتاتا ہوں۔ اچھا، میں نے کہا ویری گڈ، بہت اچھا۔ واقعی دو پہیے ہیں گاڑی کے۔ خبروں کی طرف آؤ تاکہ موصوف کے بڑے فیصلے کر سکیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ قوم کو روشن پاکستان دے کر جائیں گے۔ صادق صاحب، یہ جو آپ روشن پاکستان دینا چاہتے ہیں نا جاتے ہوئے، میرا مشورہ ہے کہ یہ سردیاں ہونی چاہیے اور دن کا ٹائم ہونا چاہیے، کدھر گرمیاں ہونی یا رات ہی دے کے چلے جاؤ پاکستان تے پاس نہ جانا، کیونکہ لوگ پچھلے 10 سال سے اس طرح کے بیان سن کے بڑے تپے ہوئے ہیں۔ حیورے والا روشن پاکستان اللہ کرے ضرور ہو جائے، مگر بیانات دینے بند کر دیں، آپ کی مہربانی، بس صرف توجہ دے روشن پاکستان کی طرف۔ اچھا یار، تم نے کل کہا تھا نا حکومت سے کہ 3 ماہ کی رٹ لگانے کی بجائے ایک ہی بار کہہ دیں جی 3 سال تک بجلی نہیں آنی، تو تمہاری بات مان لی عابد شیر علی صاحب نے آج فرما دیا، انہوں نے کہا جی 3 سال تک بجلی کے بحران پر قابو پا سکیں گے ہم امان سے۔ جی بہت اچھے عابد شیر علی صاحب، حیور اپنے بیان کھود ہی دیں، میرے پیچھے نہ لگیں، یہ اگر بجلی کی پالیسیاں میں نہیں بنانی ہے تو جناب پھر مجھے فرسٹ گریڈ کا میٹر ریڈر ہی لگوا لے گئی۔ اس کے ذہن میں وابڈا کا سب سے بڑا آفیسر میٹر ریڈر ہوتا، عوام کے لیے تو میٹر ریڈر ہی ہوتا ہے جس کے متھے لگنا ہوتا ہے، ہمیں کیا پتا ہے وابڈا اس میں کون کون بندہ بیٹھا ہوا۔
اب عجیجی کے پیچھے لگ گئے ہیں عابد شیر علی صاحب. ویسے حد ہو گئی ہے. عابد شیر علی صاحب بھی اب وزیر ہو کے ذرا عقل مند ہوئے ہیں, ورنہ اس طرح کے بھولے بندے پنڈ سے آتے ہیں نا شہر پھوپھی کو ملنے کے لیے, بس میں ساتھ والے سے پوچھتے ہیں تو ہی کدھر چلے ہو, وہ بھی بیچارہ بتاتا ہے کہ جی میں پھوپھی نو ملن چلے. اچھا تسی بھی پھوپھی نو ملن چلے ہو, تو بس سے نیچے اتر کے اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں اسی کی پھوپھی کی طرف. وہ تو اپنی پھوپھی کی طرف جا کے بتاتا ہے کہ بھائی جی تسی اپنی پھوپھی والے جاؤ, تسی میری پھوپھی والی آ گئے. اچھا جی, ریلوے کے بوڑھے انجن گرمی سے نڈھال ہو گئے. انجنوں کے فیل ہونے کی وجہ سے کئی ٹرینیں لیٹ ہونے لگی. ہائے ہائے, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا. انجن بیچارے جتنے پرانے ہیں پاکستان ریلوے کے پاس, اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے, ان کا وہی حال ہونا ہے اور کیا ہونا ہے. بہت پرانے انجن ہیں. اب تو ہماری ریل گڈیوں کے انجن اتنے بڈھے ہو گئے ہیں کہ جب اسٹیشن پہ پیچھے ڈبے لگا رہے ہو نا تو انجن بیچارہ پرت پرت کے دیکھ رہا ہوتا ہے. اب بس کرو پتر, 6 ہی بڑے نے, آپ بھی کچھ کھینچ لیا کرو کہ سارا میرے موڈیاں تے پار پایا آج. ہائے, انجن پچھلے ڈبے کو کہہ رہا ہوتا ہے پتر میرے مگر آنڈے ہیں تو میرے لاک تے ہاتھ رکھی. کسی اسٹیشن پہ انجن کھڑا ہو تو پچھلا ڈبا پوچھ رہا ہوتا ہے میاں جی دل دی دوائی کھا لیجیے, نہیں جی کھاتی تے کھا لو, پلیٹ فارم تے نلکا لگا جی, نلکا لگا ہے تے گھیڑے گا تیرا پیو. جاؤ تو ادھے لیٹر والی پانی دی بوتل پھاڑ. دکاندار نو کہیں ٹکن کھول دے, چاچے کو نہیں کھولدا. پیسے میرا پتر آپ دے دوی اونوں, میرے نال اونے دار نہیں کرنا. میرے تے سارے واقف کار مار مک گئے. ادو مینو سٹارٹ کر دے ہل تے میں مدو بالا انگ رس کے سٹارٹ ہوندا. ہن سلا مار دینے تے میرا بیڑ ہی تھلے جا پیندا. احمد رضا قصوری نے کہا ہے کہ پرویز مشرف کی جماعت بھی طاہر القادری کے ساتھ دھرنا دے گی. واہ 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 واہ, تو طاہر القادری صاحب کو فون کر دو نا, وہ کو 4 کرسیاں زیادہ منگوائیں یار. ہاں وہ ان کی آل پاکستان مسلم لیگ آ گئی تو رٹا پڑ جانا پھر کرسیوں کا, ادھر بٹھانا نہیں ان کو. بلکہ میں تو کہتا ہوں 4 نہیں کٹھیاں 10 ہی منگوا لیں. میرا خیال ہے کہ آل پاکستان مسلم لیگ اس دفعہ بال بچے سمیت جائے گی. کرسیاں مشکل ہیں, 3 بینچ منگوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بات یعنی بڑھانی ضرور ہے, طنز ضرور کر. وہ کہہ چھوڑو طاہر القادری صاحب کو, بعد میں کہاں پہ آل پاکستان مسلم لیگ اکاموڈیٹ کریں گے. وہ آل پاکستان مسلم لیگ عزیزہ اتنی چھوٹی جماعت بھی نہیں ہے. نہیں بڑی بڑی لمبی چوڑی جماعت ہے. میں یہی تو سوچ رہا ہوں کہ طاہر القادری صاحب نے جو ترنے کے لیے فوڈ کا بندوبست کیا ہوا ہے وہ کئی دیگیں تھوڑ جانی. آل پاکستان مسلم لیگ ادھر جا رہی ہے یار. یہ طاہر القادری صاحب کو چاہیے کہ ابھی سے بندوبست کر لیں کھانے پینے کا بھی. یہ آدھا آل پاکستان مسلم لیگ کے لیے بھی آرڈر دے دے. جو بندہ ان کے ترنے کا آرڈر دینے گیا ہوگا نا اس کو کہہ دیں کہ وہ تو 2 نان ود لے کے حلیم والا چمچا انہوں نے مروا لو یور دی. ویسے تو قادری صاحب نے احتیاطاً 2-3 پلیٹیں بریانی زیادہ ہی منگائی ہوگی. یعنی آپ کا مطلب ہے صرف 2-3 لوگ آئیں گے وہاں پہ؟ چلو 3 پلیٹیں بھی ہوں گی تو 2 ہو جائیں گے. بہت ود گئی پارٹی تو 4 ہو جائیں گے یار. کوئی بات نہیں ہے, اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. یہی اس پارٹی کا سیاپا ہے. کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہو, کچھ کہتے ہیں کہ تم اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہو. ان کی کو آپس کی لڑائی ہے بیچ میں وہیں تلے آ جاتا ہوں. بتائیں مجھے 12 ہیں یا 6 ہیں یا 4 ہیں, کتنے ہیں بتائیں مجھے سیدھی طرح. حضرت جی, سعودی عرب میں ایک موٹے شخص نے 4 ماہ میں 320 کلو وزن کم کر کے ریکارڈ قائم کر لیا. 320 کلو؟ یا اس نے اپنا وزن کم کیا یا ٹرالی اتاری ہے کہیں؟ 320 کلو وزن کم کر لیے یار سے. بلے 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 بلے. یہ تو میرا خیال ہے کئی دابڑے کے ساتھ 2-3 بندے لگے رہے ہو. 320 کلو 8 من وزن بنتا ہے. میرے سے 8 کلو نہیں گھٹ ہو رہا.
اس نے 8 من گھٹ کر لیے, 320 کلو وزن گھٹا دیا یار اس نے. ہاں جی, بڑے گوشت والا بھی ریٹ لگائے تو کوئی 12,000 روپے کا بندہ کٹ گیا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. جناب محمد جنید سلیم صاحب, میں یار یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب موٹر سائیکلیں چلاتے ہوئے دیکھتا ہوں اور وہ بائی بھی نہیں آتے اور ہم پروگراموں میں کلپتے بھی رہتے ہیں. بہت سے بزرگ جو ہیں وہ بھی بیچارے گھروں میں کلپتے رہتے ہیں کہ وہ بچے کو منع کرو یار یہ نہ موٹر سائیکل چلائے, مگر بائی نہیں آتے. یہ تم بھی سڑکوں پہ دیکھتے ہو, میں بھی دیکھتا ہوں. ایک منٹ میں تمہاری بات کاٹ رہا ہوں. یہ معاملہ صرف موٹر سائیکلوں تک محدود ہے؟ بچے گاڑیاں نہیں چلاتے؟ گاڑیاں بھی چلاتے ہیں, مگر موٹر سائیکل کا خاص طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موٹر سائیکل تو انتہائی ایک خطرناک چیز ہے. اور یہ جو 15-16 سال کے 14 سال کے 13 سال کے بچے جب موٹر سائیکل لے کے نکلتے ہیں نا تو وہ پھر اسے ویڈیو گیم سمجھ کے تو چلا رہے ہوتے. یہ بڑی تم نے زبردست بات کی ہے کہ اکثر بچے آپ سے آرگیو کرتے نظر آتے ہیں کہ جناب ہم ویڈیو گیم کے دور کے بچے ہیں, ہم آپ سے بہتر ڈرائیور ہیں کیونکہ ہم نے ویڈیو گیمز میں ڈرائیونگ کی ہوئی ہے. اب ان بچوں کو کون سمجھائے کہ یہ جو ویڈیو گیمز میں آپ گاڑیاں چلاتے ہو اور جو سڑکوں پہ گاڑیاں چلاتے ہو ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویڈیو گیمز کے ذریعے ڈرائیونگ کی تربیت حاصل کرنے والے بدلحاظ ڈرائیور ہوتے ہیں. وہ کوئی اچھی ڈرائیونگ نہیں کرتے, وہ بری ڈرائیونگ کرتے ہیں. ان کے ذہن سے حادثے کا ڈر خوف ہی مٹ جاتا ہے. ہاں جی, مگر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ نہیں جو باہر آتے تو پھر یہ جو موٹر سائیکل کا خاص طور پہ لائسنس ہے اس کو پھر 18 سال کی عمر کی بجائے 16 سال کی عمر میں ہی بڑھا دیں. نہیں یار نہیں, اس طرح پھر 16 سال کی عمر کے جو اگر آپ 16 سال کی عمر میں لائسنس بنا دیں گے پھر 12 سال کی عمر والے بھی شروع ہو جائیں گے. اب تو اگر آپ یہ بات کرتے ہو تو 8-8, 10-10 سال کی عمر کے بچے بھی آپ کو بائک چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ میچور نہیں ہوتا 16 سال. یہ بہت بڑا نقطہ ہے, یہ بہت بڑا نقطہ ہے کہ سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں جو ڈرائیونگ کے لیے ایک خاص ذہنی میچورٹی درکار ہے وہ 18 سال سے پہلے آتی نہیں ہے انسان میں, جس میں آپ کی ڈیسیژن پاور جو ہے وہ میچور ہو چکی ہے. چونکہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے, اور یہ جو ابھی تم نے لفظ بولا نا بدلے آئی ہوتی ہے ڈرائیونگ ان کی ویڈیو گیم کھیلنے والے بچوں کی, یہ بڑا اچھا لفظ ہے. لحاظ جو ہے نا وہ آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچاتا ہے. اب لحاظ کیا ہے؟ لحاظ یہ ہے کہ اگر کوئی دوجا بیوقوفی کر رہا ہے تو آپ احتیاط کر لیں. لحاظ کیا ہے؟ لحاظ یہ ہے کہ کوئی دوسرا تیز آیا تو آپ بھی شوقے ہو کے نہ گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سے پہلے آپ لحاظ کر لیں. یہ جو لحاظ ہے یہ آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچاتا ہے. جبکہ آپ جب ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو ادھر بد لحاظ ہو کے بھی اگر آپ گڈی چلا رہے ہوں گیم میں تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے نا جی کہ گڈی اگر الٹ گئی ہے گیم میں یا کسی دیوار کے ساتھ بج گئی ہے تو آپ کے لمبر آ جاتے ہیں اور آپ کو ری اسٹارٹ کرنی پڑے گی. آپ دوسرے کو آپ تھلے نہیں دے دیتے. وہ ایک گیم ہے, اس کو آپ سیریسلی نہ لیں کہ آپ سڑک پہ بھی جو مرضی کرتے ہیں. اچھا, اعداد و شمار اس قدر خوفناک ہیں کہ لاہور ٹریفک پولیس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں 13% حادثات ایسے ہیں جن میں بچوں کی یا ڈرائیوروں کی کمسنی شامل ہوتی ہے. یعنی کمسنی کی وجہ سے وہ حادثات ہوتے ہیں. اور ہفتے کی رات ویکینڈز پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوتا ہے یوتھ نے, اس وقت جتنے بھی اس رات ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں 70% جو ہے وہ یوتھ کے ہاتھوں ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ. ہائے 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 ہائے. اور دیکھو کتنی بے خوفی سے یہ بچے لگے ہوئے ہیں, نہیں بائی آتے ایمان سے. جتنی مرضی منتیں کر لو, جتنے مرضی ترلے کر لو. مجھے یاد ہے یہ کچھ دن پہلے میرے سکوٹر کے قریب سے ایک بچہ گزرا یوں کر کے, اور میں ایمان سے ایک دم گھبرا گیا. اگے تھوڑی دور جا کے نا اشارہ بند تھا, شکر ہے وہ اس میں کھڑا تھا. میں نے قریب جا کے ہمیں نا مجھے بڑا کیوٹو سا لگا. میں نے اسے بچوں کی طرح جا کے سمجھاتے ہوئے نا میں نے کہا یار میری بات سنو بیٹے, آپ اتنے پیارے اتنے قیمتی بچے ہو اپنے والدین کے لیے بھی اور ہمارے لیے اس قوم و ملت کے لیے بھی, تو موٹر سائیکل یہ بیٹا آرام سے چلاتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں, 2-3 منٹ کا فرق پڑتا ہے. لجی ابھی میں یہ بات کر رہا تھا تو وہ سننا ہے, اس نے تھوڑی سی بات منہ پھر سیدھا کر لیا. مجھے نہیں پتا چلا کہ ایک دم اس کی نا سگنل گرین ہو گیا بتی ٹریفک کی, تو وہ ایسے نکل یوں کر کے اس کا اگلا پہیا اٹھا کے
اور میں ڈر گیا ایک دم. میں نے کہا شاید مجھے میرے وجہ سے غصے میں آ گیا. اچھا اس میں ہاں بالکل کسی کی نہیں سنتے. اور اصل جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی بھی نہیں سنتے. یعنی زیادہ تر تو ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا جو چشم و چراغ ہے وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے. وہ اپنے دفتروں میں ہوتے ہیں, دیگر کاموں میں مشغول ہوتے ہیں, اور وہ بائک چلا رہے ہوتے ہیں بچے یا گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں. انہوں نے نہ بھی ہو دفتروں دکانوں پہ یہ جو بچے ہیں نا, اگر آپ ان کا موٹر سائیکل نہ بھی لے کے دیں اور کسی دوسرے کے پاس موٹر سائیکل ہو, یہ اسکولوں کالجوں میں جا کے دوستوں سے موٹر سائیکلیں لے کے چلاتے ہیں. واقعی مطلب انکنٹرولبل ہے, آپ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے بچوں کو. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ حال صرف یہی ہے کہ میرے بیٹے خدا کے واسطے ساری قوم کے بچوں سے گزارش ہے یہ کی کوئی ایسی بات نہیں, موٹر سائیکلیں بھی ادھر ہی ہیں, سڑکیں بھی ادھر ہی ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی صحت تندرستی دے. 18 سال آئے کھلوتے, 18 سال کے پورے ہو کے پھر لائسنس بنا کے چلاتے پھرے موٹر سائیکل. نہ کالی کریں خدا کے لیے. بالکل سر, 18 سال سے پہلے بہت خطرناک ہے. اسی لیے میں تو ڈرائیونگ ہی نہیں کرتا نا. ہاں یہ نہیں کرتا ڈرائیونگ, یہ تو گڈی کو پیچھے پیچھے جیسے پلوان کے پیچھے لیلا نہیں لگا ہوتا, اپنی گڈی کو پیچھے پیچھے کر کے نکل جاتا ہے آگے پیدل ہی. یار خطرناک ہے بھائی, سیدھی بات ہے. بڑی خطرناک ہے, بڑی خطرناک ہے. نہ چلایا کر, بلکہ تم نا ڈرائیور رکھ لو اور خود گاڑی میں بیٹھا ہی نہ کرو, پیچھے ڈگی پہ بیٹھ جایا کرو. پیچھے بچے محلے کے تاڑیاں مارتے ہوئے جا رہے ہیں, جنید سلیم جا رہے ہیں. یار بات کرو, سیریس بات ہو رہی ہے, گل سمجھ نہیں رہا. خطرناک اتنا سخت ہے کہ میں یہ والدین کو بھی بتانا چاہتا ہوں. اکثر ہمارے لوگ بھولے پالے قانون کو بھی نہیں جانتے ہوتے نا. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, بچے کے پاس اگر ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو تو اس کی موٹر سائیکل یا گڈی کے نیچے اللہ نہ کرے کوئی بندہ آ کے مر جائے یا اس میں لگ کے مر جائے وہ بندہ, تو 302 کا کیس ہو جاتا ہے, قتل کا پرچہ درج ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کے بچے کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے تو آپ اس اتنی بڑی مصیبت سے بچ جاتے ہیں. سزا بالکل معمولی سی رہ جاتی ہے, ورنہ تو اللہ معافی دے, اللہ معافی دے, عمر قید ہے. ظاہر ہے 18 سال سے پہلے ڈرائیونگ لائسنس ہی نہیں بنتا نا. اور ڈرائیونگ لائسنس اگر کسی بڑے کے پاس نہ ہو اور اس کے ہاتھوں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کسی کی جان چلی جائے تو اس کے خلاف بھی قتل کا مقدمہ ہے. سر پچھلے سال تو پورے ملک میں ایک ساتھ ہی کیمپین چلائی گئی تھی نا انڈر ایج ڈرائیونگ کے خلاف. بہت ضروری ہے, اب مطلب بہت ضروری ہے. اور اسٹیٹسٹکس پتہ کیا بتاتے ہیں کہ 14 سے 17 سال کی عمر کے اگر 5 ڈرائیورز ہیں تو ان میں سے 2 ضرور حادثے کا شکار ہوتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اور ایک اور چیز میں جو بچوں کی ڈرائیونگ کے حوالے سے خاص طور پہ ماؤں کو بتانا چاہتا ہوں, جو بیچاری گھر بیٹھی ہوتی ہیں, ان کو نہیں, خود جو ڈرائیور نہ ہو اس کو نہیں پتا ہوتا نا گڈی چلاتے ہوئے کیا ڈیسیژن پاور کیسی ہونی چاہیے یا کس طرح کی عقل کی مضبوطی ہونی چاہیے. اس لیے یہ ماؤں کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ڈرائیونگ ہے نا جی, اس میں ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. چھوٹا بچہ جو ہے وہ بیچارہ گھبرا جاتا ہے, ایک دم ادھر سے جا رہا ہو, ادھر سے آگے سے گڈی آ جائے یا ادھر کرنی پڑ جائے یا ادھر کرنی پڑ جائے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کا بچہ بڑی اچھی موٹر سائیکل چلا رہا ہے تو پھر وہ اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت میں رکھے, پھر وہ کسی حادثے کا شکار نہیں ہوگا. یہ دوسرے جو لوگ چلا رہے ہیں, بسیں بڑے بڑی اور ٹرک بڑے بڑے, ان سے بچنا بھی ایک کام ہے, اور وہ اس کے لیے ڈیسیژن پاور چاہیے جو چھوٹے بچوں میں نہیں ہوتی. اس لیے خدا کے لیے ان کو منع کریں, چھوٹی عمر میں مت ڈرائیونگ. اچھا, اکثر ماں باپ کا یہ رویہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ فخر کا اظہار کرتے ہیں, جی ہمارا بیٹا تو ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب وہ کار چلانے لگا ہے. بے شک اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے, بے شک اس کی عمر 18 سال نہیں ہے, لیکن ماں باپ اس بات پہ فخر کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ بیٹا بڑا ہو گیا جی, گاڑی چلاتا ہے. وہی کہہ رہا ہوں نا جی, یہ بات اسی لیے بتائی ہے کہ ڈرائیونگ کر لینا ایک علیحدہ بات ہے, محفوظ رہنا اس میں وہ ایک عمر کے ساتھ منسلک ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. حزب ڈاک میں پہلا خط لاہور سے اشرف بھٹا نے لکھا ہے. لکھ رہے ہیں السلام علیکم حزب حال ٹیم. وعلیکم السلام بھٹا صاحب. جنید صاحب, آپ 1 مئی کے پروگرام میں عزیزی صاحب سے کہہ رہے تھے کہ اپنی سالگرہ کا دن تو بتا دیا ہے, اب ہمت کرو اور سال بھی بتا دو. اس رات سے میں پردہ اٹھائے دیتا ہوں کیونکہ میں عزیزی صاحب کا محلے دار ہوں. او خوش اچھا گیا, اپنا پٹا ہے پڑھ لینا پٹیا باز آ جا. اچھا
कह रहे हैं उसी रोज मैंने मिसेस अजीजी को बर्थडे केक पर लगाने वाली मोमबत्तियां खरीदते हुए देखा। दैट इज द पॉइंट। भाभी दुकानदार से कह रही थी कि दर्जन मोमबत्तियों वाले 6 पैकेट दे दो और उसमें से 6 मोमबत्तियां निकाल लो, या 5 पैकेट दे दो और उनमें 6 मोमबत्तियां डाल दो। ओए क्या मतलब है इसका? ये बन गई 12। तुम्हारी ने दाता साहब सलाम करने बहुत शौक है पुटे तुम, अल्लाह तुम्हारी एक लात लकड़ की, फिर भी तुम मल्ले की इतनी इन्वेस्टिगेशन रखते हो गया तुम्हारे वाली 12 मोमबत्तियों वाले 6 पैकेट। एक मिनट ठहर जाओ ना, 12 6 और 72 और 6 माइनस किए तो लगभग 66 साल बनती है। तेरी ऐसी यार तुम्हारी और पाकिस्तान की एक उम्र है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं पाकिस्तानी हूँ जनाब। ये कल मेरे सूबे में खारिश हो रही थी। वाह जी वाह पुट्टा साहब, हालांकि गल करते हैं राल भी देख लेता है। उसका छोड़ो, उसकी बात का जवाब दो। बड़ा तुम्हारा तेल डालने वाले जंदरे जैसा मुंह, वो जंदरा नहीं होता जरा उतो इंज बंद होता है, जिसकी तेल की राल भी गिरी होती है नीचे। और वेखी हूं भरजाई अपनी ने शॉपिंग कर दी। भुट्टा साहब अगर मोबाइल से वीडियो बना लेते ना तो मैं 10 लाख रुपए की वीडियो खरीद लेता। Oh my God। खुदा का वास्ता उसे ना लालच दो, वो तो 10 रुपए पीछे बेचारा सौदा लेने चला जाता है। 10 लाख रुपया यही पाकिस्तानियों का अलमिया होता है। दूसरे की बिस्ती पे 10 लाख लगा लेना, अपनी इज्जत बढ़ाने पर नहीं लगाना। यही गरीबों में बांटो तुम्हारी इज्जत बढ़े। पुट्टे को दे रहा है 10 लाख रुपए। ओ पुट्टा बेचारा जेड़ा हर दूजे तीजे दिन सिर थले करके महल्ले च कहन दिया होता यार 100 डिग पिया मेरा। यार भरजाई तुहाडी ने हुण घर भी नहीं बढ़न देना, सिर्फ इसलिए इस तरह की बातें करता है कि शायद कोई कोलो 100 कट के बढ़ा दे। ले पुट्टे घर जा मेरा भी। अच्छा जी, अगली मेल जेलम से अरसलान अंजुम ने लिखी है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। अजीजी अंकल और माफी चाहता हूँ, मेरी पुट्टे ने मत मार दी। अच्छा जी, अरसलान अंजुम लिखते हैं, अजीजी अंकल और जुनैद अंकल, मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। जी मैं साइकोलॉजी का मरीज हूँ और अभी हुआ हूँ पुट्टे के हाथों। मैंने अंदाजा लगाया कि आप दोनों को ही बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगर अजीजी अंकल गुस्से में उठते हैं तो जुनैद अंकल भी फौरन चाय का कप उठा लेते हैं। अब आप खुद बता दें, ज्यादा गुस्सा किसको आता है? पीने के लिए चाय का कप उठाता हूँ। जी मैं भी पीने के लिए चाय का कप उठाता हूँ, मैंने को आंख में नहीं डालनी होती। यार तुम मिसबिहेव करते हो। किसके साथ जी? मेरे साथ। अच्छा शुक्र है, चलो पुट्टे के साथ तो नहीं करता। जान छोड़ दो पुट्टे। और जनाबी अली मैं तो बड़े ठंडे मिजाज का इंसान हूँ, मैं तो हर वक्त हंसता खेलता रहता हूँ, बस किसी वक्त कोई पुट्टा मथे लग जाए तो दिमाग पुट्ठा हो जाता है। अच्छा जी, मलिक कराची से मिसेस रिजवान अब्बासी लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। जब हस्बे हाल में जाली आमलों और पीरों के खिलाफ भरपूर अंदाज में बात की गई तो हमने 2-3 दिन बाद ही खबरों में सुना कि फैसलाबाद और मुल्तान में टीसीओ हजरात ने आपके प्रोग्राम में तवज्जो दिलाने के बाद एक्शन लेते हुए मुतादिद जाली पीरों और आमलों के खिलाफ मुकदमात कायम करके उन्हें गिरफ्तार किया। काश कराची की इंतजामिया को भी होश आ जाए, क्योंकि यहाँ पर तो गली गली में ये धंधा जारी है। बहन जी असल में बात ये है कि ये तो सारे पाकिस्तान में ये अलमिया जारी है सारी है, और तवज्जो दिलाने या तवज्जो देने की बात है, वरना खत्म भी हो सकता है। और इसके साथ बड़े नुकसानात हो रहे हैं, बेपनाह लोग लुट रहे हैं, जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। ये जाली पीर अमल, जाली असली क्या होता है? असली तो सिर्फ अल्लाह ताला का कलाम है बस। बाकी सारे ये जाली बैठे हुए हैं दुकानें खोल के पैसे बटोरने वाले लोग। जो अल्लाह का कलाम बताने वाला है वो कब इस तरह के हीले वसीले करके तो लोगों से पहले पैसे लूटता है? तो ये तो बस ध्यान देने की बात है। अल्लाह भला करे डीसीओ फैसलाबाद साहब का और मुल्तान साहब का। मैं तो कहता हूँ कि ईमान से कराची को छोड़े, ये लाहौर में भी इसी तरह है। बिल्कुल आपके कराची में नहीं, ये इधर लाहौर में भी हर गली में हर मोहल्ले में बेड़ा गर्क हुआ है। हमारे मोहल्ले में एक अशरफ उठा है, जाली तवीज करता है। हाँ, लोगों की मोमबत्तियां अपने जादू तवीज से गिन लेते।
یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقت تھا, ہمارے ساتھ رہیے گا. آج پوٹے نے سونا تو نہیں. ناظرین, پنجاب میں پیپلز پارٹی کی سیاسی حکمت عملی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پارٹی کے پرانے رہنما جناب جہانگیر بدر. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام جناب صاحب, بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں یہاں یاد کیا اور اب حاضر ہوئے. اب اگر میں آپ کی ایک پروڈکشن کر دی. جی جی, یہ آپ نے جو پرانے رہنما کہا ہے یہ بڑی بات ہے. کیوں؟ آپ سینئر رہنما کہہ سکتے ہیں. رہنما پرانا نہیں ہوتا, پرانا تو گولڈ ہوتا ہے. ایک ہی بات ہے. نہیں, ایک بات نہیں ہے جناب. پرانا گڑ تو مجھوں کو ڈالتے ہیں, آئی مین بیفلوز کو. نئے گڑ اور پرانے گڑ میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو نئے پرانے رہنما میں تو اور سینئر رہنما میں تو بہت فرق ہوگا. آپ سینئر رہنما کہیں نا. سینئر پرانا ہی ہوتا ہے. زیادہ دو گئی دیوار کیا گڑی بڑے کچے مکان کی, آپ نے مجھے سینئر سے پرانا بنا دیا. اچھا, یہ بات ہے آپ کی. چلے میں معذرت چاہتا ہوں, آپ سینئر رہنما. بہت شکریہ. یہ کون صاحب ہے ساتھ آپ؟ یہ جگڑ ہے, اپنا دوست ہے, محلے دار ہے. ساری زندگی کٹھے ہی رہے ہیں. سیاست میں مجھے بڑا یہ پیار کرتا ہے اور بڑا فالو کرتا ہے. اچھا. اور ہمیشہ اس نے میرے الیکشن میں بھی اور اس کے بعد بھی بڑا ساتھ دیا. تو کب سے ان سے آپ کی دوستی؟ یہ میرے پی ایچ ڈی کرنے سے پہلے کی دوستی ہے. اچھا. ہاں, بچپن سے ہی. جی جناب, محلے میں اکٹھے جو رہتے تھے. اس کے والد صاحب کے ساتھ میرا بڑا پیار تھا. اچھا. وہ بڑی اعلیٰ برفی بناتے تھے. اچھا. اور باداموں والی برفی انہوں نے بنا دی. ایسی برفی جی, ایسی برفی کہ جو یار سجن بھی کھا کے جاتا تھا نا, وہ کئی سال تک کہتا رہتا تھا کہ بدڑیاں, وہ جو تم نے باداموں والی برفی کھلائی تھی نا وہ کمال تھی. وہ اس کا والد بناتا تھا, صادق سنگل پسلی. اچھا. ہاں, وہ اللہ بخش سے بالکل پتلا سا ہوتا تھا. یہ اسی کی باداموں والی برفی کھا کھا کر چوڑا ہو گیا ہوا. چوڑی کھاتا رہتا تھا. چل بس اب رہنے بھی دے. تو ہی تو مجھے کہتا تھا کہ ابے کی دکان سے برفی چوری کر کے لا. صاحب, ہم نے تو ہمیں ڈلی دو ڈلی کھانی ہوتی تھی. یہ جب بھی گیا ہے چیتا جا کے کلو 2 کلو ہی لایا. اور جب ابے نے اس کو پکڑ لینا تو اس نے سیدھا قسمیں اٹھا جانی کہ میں نے نہیں کھائی, بلی کھا گئی ہے. ابا اس کا پریشان, پاس آدھگ بولا آدمی کہتا ہے یہ کون سی بلی ہے, اور جو روز ہی برفی کھا جاتی ہے اسے شوگر ہی نہیں ہو رہی. اس وقت شوگر بھی نوی آئی تھی. سر جی خاصی بے تکلفی نظر آ رہی ہے دونوں کے درمیان. ہاں جی, جگڑا اپنا ہمیشہ کٹھے ہی رہے ہیں, بچپن سے دوستی ہے. ہاں, کٹھے پھرنا, کٹھے نیڑ پہ نہانے کے لیے جانا, کٹھے ہی موٹر سائیکل جب نئی میں نے لی تو کٹھے ہی پھرتے تھے. وہ یاد ہے موٹر سائیکل پہ بڑی چلے گئے تھے. 2 دن میں وہاں پہنچے. وہ بڑی چلے گئے موٹر سائیکل پہ. اچھا, بچپن کا ساتھ ہے. ہاں جی, بچپن سے لے کے میری جوانی اور اس کے بڑھاپے تک کیا کہنے, کٹھے ہی پھر رہے ہیں. ہر مشکل وقت میں بھی کام آیا ہے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے 77 میں جب مجھے جیل ہوئی ہے, آئی واز ان جیل. جگڑ پیچھے دہی کی ملائی لے کے پہنچا, جیل میں پہنچا ہے. اور ادھر آیا اندر, وہاں شغل بھی بڑا لگا. یاد ہے تمہیں ٹیکیا آیا اندر, انہوں نے کہیں ادھر نشان لگایا جیل والوں نے, جو اندر آتے ہیں نا ملاقاتی, اس کو نشان لگا دیتے تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم نے اس کو اندر بھیجا تھا. پھر جاتے ہوئے وہ نشان دیکھتے ہیں. یہ کئی چلاک بن ہے ادھر, انہوں نے نشان لگایا, اس نے منہ ادھر کاٹ کے تو زبان سے چاٹ لیا وہ نشان. گھنٹہ ڈیڑھ میرے پاس بیٹھا نا, اس کے بعد باہر جانے لگا, انہوں نے جانے نہیں دیا. انہوں نے کہا تم تو قیدی ہو, نشان ہی کوئی نہیں ہے. وزٹر کو تو نشان لگا ہوتا ہے. بیٹھا نا, پھر دوسرے دن گنتی ہوئی ہے تو یہ فالتو ہے تو باہر نکلا. میں نے پھر ان کو کہا جگڑا اپنا جانے دے, بیوقوفی کر بیٹھا. بہت رویا تھا میں. الیکشن میں ایک دفعہ بڑی پھینٹی کھائی ہے میرے الیکشن پہ. ہاں جی, دوستی یاری میں مجھے نہیں تھا معلوم, سچی بات ہے. ان 2-3 دوستوں نے مل کے نا جی تو جعلی ووٹ ڈالنے کا پروگرام بنایا. اس بیوقوف نے ٹوپی والا بڑکا پہنا اور عورت بن کے ووٹ ڈالنے چلا. اچھا. ہاں, ادھر کئی لائن میں بیٹھا نا, سگریٹ پینے کی اس کو عادت تھی, اسموکنگ کی. کافی دیر برداشت کیا, اس کے بعد اس نے بڑکے کے اندر سے ہی سگریٹ لگا
वाले। अच्छा, वो टोपी वाले बुढ़के का आपको याद है, इधर जाली लगी होती है, वो जाली में से धुआं निकलना शुरू हो गया। वो बाकी औरतों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है, बीबी नू आग लग गई। वो इसका बुड़का ताड़ने लगे, इसने बुड़का अंदर से पकड़ लिया। अच्छा, उसने कहा धुआं क्यों निकल रहा है? तो मर्दाना आवाज में कह रहा है, मैं सिगरेट पीने वाली औरत हूँ। आवाज इसकी मर्दाना, बस फिर कौमी ताद वालों ने बड़ा मारा इसको पकड़। आवाज मर्दाना याद है, कौमी ताद वाले उस वक्त दलेड़ भी बहुत। आपने नहीं इनको जाली वोट डालने के लिए कहा था? नहीं जी नहीं, मैंने किस लिए कहना था, जरूरत ही नहीं थी जाली वोट की। मैं 77 की बात कर रहा। अरे उस वक्त तो आपको वाकई जरूरत नहीं थी, अब है? नहीं, अब भी जरूरत नहीं है। क्यों? अब फायदा कोई नहीं, जितने मर्जी जाली वोट भी डाल ले, बात तो एक ही रहनी है। इंडिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा बदर साहब, पंजाब में और खास तौर पे लाहौर में तो पीपल्स पार्टी का सत्यानाश ही हो गया। ये आप कैसे कह सकते हैं? नजर आ रहा है? आप नजर आ रहा है? नहीं, आपको नजर, आप मेरी ऐनक से देखे। आपकी तो ऐनक है ही नहीं यार, आप मुझे ज्यादा इजी नहीं ले रहे। वो जुनैद साहब, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी सोच के मुताबिक देखें, अल्लाह के फजल से हमारी पार्टी जो है वो ज्यादा मजबूत हुई है। कैसे? प्यार, मोहब्बत, इत्तफाक और जमहूरियत ज्यादा बढ़ी है हमारी पार्टी। बिल्कुल सही। और जनाब, आपने इस इलेक्शन में देखा होगा, हर पार्टी में टिकटों के लिए खैंचातानी हुई है, झगड़े लड़ाइयाँ हुई है। वाहिद हमारी पार्टी है जिसमें बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई खैंचातानी नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई। पार्टी ने जिस मेंबर को भी टिकट दिया है उसने कहा कि नहीं जनाब मुझे रहने दे, इसको दे। उसने कहा कि नहीं जनाब मुझे रहने दे, इसको दे। एक दूसरे के साथ प्यार जाहिर किया। पता साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ कि पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया, कोई बंदा टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था। जुनैद साहब, ये आप क्या बात कर रहे हैं? लोग मिलते करते रहे हैं टिकट के लिए। जब बेड़े अपने हल्के में बेड़ा लंगोटिया यार है, ये मुझे कहता रहा कि मुझे लेके 2 टिकट। और मैंने इसे मना किया, मैंने कहा कल करो, तुम तो मेरे हल्के में से हो, मेरी टिकट के दुश्मन हो गए हो। खाता नहीं, मैं तेरा यार हूँ, तेरा दोखी हूँ, दुख सुख का साथी हूँ, तुम्हारा यार। मैं तुम्हें बार बार हारता हुआ नहीं देख सकता। और मैंने इसे समझाया, मैंने कहा कोई बात नहीं, पीपल्स पार्टी वालों के दिल बड़े होते हैं, जियाने बड़े दिल वाले होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, हार भी जाए तो फिर क्या है, तुम्हें सेनेट में लेके जाएंगे, टिकट रहने दो। ऐसे बदर साहब, बड़े खुश नसीब सियासतदान है आप कि आपके सपोर्टर हारने पर भी खुश होते हैं, आपके साथ रहते हैं। नहीं जी, ये तो असल में बात ये है कि हारने के बाद जुनैद साहब फिर वक्त ज्यादा देता हूँ दोस्तों को। जीत जाए तो फिर तो सारा दिन इस्लामाबाद, बल्कि कई कई हफ्ते इस्लामाबाद। अब तो सारा दिन जनाब मेरे पास दुकान पे खड़े पर होते हैं। फारिग जो हुए? ना 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 ना, फारिग नहीं जनाब, मेरी हेल्प करते हैं। अच्छा, इन्हें सब पता है कि आधा किलो दही कौन से शापर में डालना और किलो कौन से शापर में डालना है। अगर गाहक दही लेके चला जाए तो पीछे से कहते हो शापर डबल कर देना था, फाट जाएगा। अच्छा। अगर जनाब दूध में मक्खी गिर जाए तो मक्खी खुद निकाल के फेंकते हैं कि इसने कौन सी कुर्बानी दी है जो दूध पिए। अब मेरा जनाब दही का कूंडा अगर खत्म हो जाए तो जनाब बदर साहब खुद अंदर से कूंडा लेकर आते हैं। और जब भी कूंडा ले लेंगे उसमें गिरे हुए मच्छर अंदर ही निकाल के फेंक दिए, गाहक को पता ही नहीं लगने दिया। और कई दफा तो जनाब 1000 रुपए की चेंज भी लेने गए। यार जो अब तो बदर साहब आजकल फारिग सारा दिन इन्हीं की दुकान पे रहते हैं? और जनाब दुकान के मालिक हैं। अच्छा। मैं तो बस यूँ समझे कि शाम को हिसाब लेने आता हूँ। चौड़ा खूब आदमी है, चौड़े को शेर बड़े आते हैं। बड़ा लिटरेरी आदमी है। हाँ, एक दफा इसकी दुकान पे डकैती हो गई, बजाय थाने जाके पर्चा कटाने के पेंटर को बुला लिया और दुकान के मत्थे पे शेर लिखवा लिया, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी भी कम। आया अभी तक याद है तुझे? बड़ी बात है यार, मतलब बड़ी बात है भाई। ये अपनों ने लूटा क्या मतलब?
وہ بس ساتھ والی دکان والے نے بتا دیا لیکن تمہارا چھوٹا بھائی آیا ہوا تھا دکان تو بیچارے نے مزادار آدمی ہے، جھگڑے والا بندہ ہے، پیار والا بندہ ہے، اس نے بھائی کو بھی نہیں پوچھا، نہ ہی پرچہ درج کرایا، بس اپنے کتھار سے یہ شعر لکھ کے کر لیے۔ اور جناب یہ تو بچپن کی تھی بے تکلفیاں، یقین کیجیے گا بدر صاحب کے میں احسان نہیں بلا سکتا، میرے سکے بھانجے کو اوگرا میں ڈائریکٹر لگوا دیا جناب۔ ارے یہ بھی تو بتاؤ نا کہ میرٹ پہ لگوایا تھا؟ جی جناب میرٹ پہ لگوایا تھا، ایف اے پاس تھا، میرٹ پہ لگ گیا۔ یہ اصل میں بات ایسے چلی تھی وہ والی، یہ تو ان پڑھ آدمی ہے نا، نہیں اندازہ کہ کیا کہہ رہا ہے۔ جنید صاحب جب اس نے مجھے بتایا نا کہ بھانجے بیڑے نے ایف اے کیا ہوا تو میں نے کہا یار بھی یہ تو کم از کم ہونا چاہیے۔ کہتا یار بی اے اس نے کیا اس سے نہیں ہوا، تو میں نے کہا اگر اس نے بی اے نہیں کیا تو پھر وہ کیسے بڑھتی ہو سکتا ہے؟ تو مجھے آگے سے کہنے لگا کہ یار تم ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہو، تم ڈاکٹریٹ کر چکے ہو، تمہارا اتنا تو فائدہ ہونا چاہیے نا، تمہاری تعلیم کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے، اگر اس نے نہیں بی اے کیا تو واقعی میں نے تو ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے، تو پھر میں نے اس کو لگوا دیا۔ جی وہ تو احسان میں جنید صاحب ان کا بھول ہی نہیں سکتا۔ وہ جو میرا سالہ ہے نا بہت غریب تھا جی، بے نظیر انکم سپورٹ سے 2 کارڈ بنوا کے خود گلبرگ اس کی کوٹھی میں دینے گئے ہیں۔ اچھا آپ جی تو اپنے دوستوں سے پیار ہی کرتے ہیں۔ یہ بات ویسے 2 کارڈ نہیں تھے، ایک ہی بنوایا تھا اس کا۔ بندہ وہ یار پہلا اس کا گم ہو گیا تھا تو دوسرا بنوا کے دیا تھا، جانے بھی دیا کرو بات کو، سمجھ ہوتی نہیں تجھے، تمہیں ایویں نہیں تمہیں چوڑا کہتے، تمہاری عقل بھی چوڑی ہی ہے، چھوڑ دو اس بات کو، بعد میں چل کے بات کرتے ہیں، بعد سمجھاتا ہوں تمہیں۔ ایک کارڈ بنوا کے دیا تھا۔ اس طرح کے تو آپ کی حکومت میں ہزاروں واقعات ہوئے ہیں۔ دیکھا تمہیں ہزاروں دفعہ کہا ہے کہ اس طرح نہ بولنا شروع کر دیا کرو۔ وہ کہہ رہی ہے کہ ہزاروں واقعات ہوئے ہیں ہماری گورنمنٹ میں اس طرح کے، یوں بھی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ ایسی بھی بات نہیں ہے جنید صاحب، ہماری گورنمنٹ نے اللہ کے فضل سے بڑے بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں، پاکستان میں کیے بہت اچھے۔ جنید صاحب آپ بالکل ہی نہیں ایزی لے رہے مجھے، انہیں باڑ کیا گڑی بڑے کچے مکان کی حد ہو گئی۔ جانے دے جنید صاحب، اچھے کام بھی ہماری گورنمنٹ نے کی ہے اور بے شمار کی، اور پاکستان میں کی ہے۔ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے کارڈ بنوا کے دیے ہے غریب خواتین کو، وہ پاکستانی خواتین کو بنوا کے دی ہے، کچھ چند پہ جو چرخے والی بائی ہے اس کو نہیں بنوا کے دی۔ یہ جو ہاڑیوں کو زمین دی ہے وہ سندھ کے ہاڑیوں کو، پاکستانی ہاڑیوں کو زمین دی ہے، مریخ پہ نہیں دی، پاکستان میں ہی دی، مریخ پہ ہی دی ہوگی مجھے۔ چل بس کر دے اب نہ بولنا، عقل کو ہاتھ مارا کرو۔ میں نے تمہیں اسی لیے کہا ہے 36 دفعہ کہ میں تمہاری طرف آتا ہوں، تم نہ میری طرف آیا کرو۔ یہ تھا آج کا حسب حال۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔